چیف آف ڈیفنس فورسز چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دودرس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں اضافہ ہوا، جس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہمارے سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل ہے۔ امریکہ اور ایران کی قیادت بالخصوص امریکی صدر کے مشکور ہیں، انہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ ہم اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا، اور ہم اپنی بھرپور اور مخلصانہ کاوشوں کے ذریعے اس اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان نیوی کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارت نے میدان جنگ میں شکست کے بعد پروپیگنڈے کا سہارا لیا اور اس میں بھی منہ کی کھائی۔ معرکہ حق میں تمام سیاسی طاقتیں مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ دانیال سید رپورٹ کر رہے ہیں۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے اور مئی 2025 میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پاک بحریہ کی جانب سے ڈاک یارڈ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو پاکستانی افواج کا مقابلہ کر سکے۔ بنیان المرصوص معرکہ حق نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ملک کے خلاف جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ This is not merely the remembrance of a military success, it is a symbol of Pakistan's strength, dignity, national unity and unshakable resolve in the face of aggression. It was a defining moment when the world witnessed that Pakistan not only possesses the capability to defend itself with full force, but also knows how to respond to every act of hostility in a manner that will be remembered for generations.
چیف آف آرمی اسٹاف اور کمانڈر ڈیفینس فورسز کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ بحریہ کالج کے بچوں نے قومی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل غلام دستگیر، کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی سمیت تینوں پاک افواج کی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز کراچی۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریبات میں شہداء کی عظیم قربانیوں، غازیوں کی جرأت اور قوم کے پختہ حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مارکہ حق کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی آنے والی نسلوں کے لیے عزم، اتحاد اور حب الوطنی کی ایک درخشاں مثال بن کر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب ہوئی۔ صوبائی وزراء اور کور کمانڈر لاہور سمیت عسکری اور سویلین حکام شریک ہوئے۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفینس فورسز کا خصوصی پیغام بھی سنایا گیا۔ چکلالہ راولپنڈی میں مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شاندار تقریب یادگار شہداء پر منعقد ہوئی۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ گلگت میں یادگار شہداء پر منعقدہ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ شہداء کے درجات کی بلندی، ملکی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ریلیاں اور تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، پرچم کشائی بھی کی گئی، کیک کاٹے گئے، پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر ریلیاں اور تقریبات، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ مظفر آباد میں کشمیریوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنائی۔ ممبر آزاد کشمیر میں ڈی سی آفس پر پرچم کشائی کی گئی۔ وادی نیلم میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چمن میں ایف سی چمن اسکاؤٹس کے تعاون سے فٹ بال میلے کا آغاز ہوا۔ کھلاڑیوں نے فٹ بال میلے کو مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کے نام کیا۔ بھاولپور میں نکالی گئی ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہر محاذ پر کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ مظفر گڑھ میں 120 فٹ لمبے اور 40 فٹ چوڑے پرچم کی نمائش کی گئی۔ شیخو پورہ کے علاقے جبرا منڈی میں مارکہ حق پر ممتاز محمود مون خان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ حافظ آباد، راجن پور، گجرانوالہ سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ کہیں کیک کاٹا گیا، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ نوشیرہ اور محمد میں نکالی گئی ریلی میں تاجروں، سول سوسائٹی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خضدار میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ خیرپور اور تھرپارکر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈھاکہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیش کی وزیر مملکت خارجہ امور شمع عبید الاسلام کی ملاقات ہوئی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مسائلیتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں تجارت اور بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر بھی گفتگو ہوئی۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مسائلیتی کردار کو سراہا۔ بنوں میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی۔ 3 اہلکار زخمی ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ آر پی او سجاد خان کے مطابق گزشتہ رات دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پولیس چوکی سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے کے بعد پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ دھماکے سے چوکی تباہ ہو گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو کا عمل مکمل ہونے کے بعد نماز جنازہ کا اعلان کیا جائے گا۔
यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच में दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन का खेल इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे।